ربا کا مسئلہ آ گیا یہاں پر۔ ایک تو تبلیغی ربط ہے جو آسان ہے، وہ یہ کہ مسئلہ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کے بندو، ربا والا سود والا پیسہ کبھی مجاہد کو نہیں دینا، ورنہ جہاد کے نتائج جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ یہ ہے چنانچہ غزوہ بدر اور احد کو اللہ نے بیان کیا سورہ آل عمران کے اندر، انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے آئے گا، پرسوں کے آ جائے گا، وہاں بھی اللہ پاک نے کیا کر دیا کہ ربا کو بیان کر دیا، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، بتاتے ہیں کہ ربا والا پیسہ جہاد کو دھس نس کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ ایک تو آسان ربط ہے، اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ دونوں میں مشترک اور مناسبت یہ کہ اس سے پہلے صدقہ گزر گیا، صدقے میں ہوتا ہے اعطاء القلیل ورجاء الکثیر، آپ دیتے بہت کچھ تھوڑا لیکن بہت ثواب اور برکت کی امید رکھتے ہیں، زیادہ کی امید رکھتے ہیں، اور سود میں بھی یہ ہوتا ہے دیتا لاکھ اور امید ہوتی ہے نہیں، شرط ہوتی ہے کہ 1 سال کے بعد آپ مجھے دیں گے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ دیں گے، اس میں بھی ایتا ہو گیا۔ باقی فرق کتنا ہے یہاں سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو انہوں نے کہا کہ آگے بے، سمجھ رہی ہیں، بے کی طرح، ربا بالکل بے کی طرح ہے نہیں، انما البیع میں بے ربا کی طرح ہے، لیکن فرق دونوں میں بہت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فرق اس طریقہ پر ہے، بے کے اندر یہ بے اور ربا کا فرق بیان کر رہا ہوں۔ بے میں یہ ہوتا ہے اس میں دونوں خطرات ہوتے ہیں، کیا کہ یہ چیز ہے 10 روپے کے میں بائیں ہوں اور میں نے آپ کو دیا 20 کے، آپ جیت گئے، میں جیت گیا اور آپ ہار گئے، 10 کی چیز میں نے آپ کو دی، سمجھے؟ ہو گیا احتمال۔ اور دوسری یہ کہ میں سادہ آدمی ہوں، یہ چیز ہے 20 روپے کے، میں نے آپ کو دی 10 کی، کبھی بائیں پاتا کبھی بائیں پاتا ہے مشتری کھوتا ہے، کبھی مشتری کھوتا ہے بائیں پاتا ہے، اور کبھی دونوں کے دونوں پاتے ہیں۔ اس کو وقتی طور پیسے کی ضرورت ہے، اس کو مبی کی ضرورت ہے، فوراً قیمت مبی کی بڑھ گئی، دونوں پاتے ہیں، یا ایک پاتا ہے دوسرا کھوتا ہے۔ ربا میں سود خور ہمیشہ پاتا ہے اور سود دینے والا ہمیشہ کھوتا ہے، سمجھے؟ سود لینے والا ہمیشہ پاتا ہے، سمجھے، اور دینے والا ہمیشہ کھوتا ہے۔ بے کے اندر ربا اور نفع احتمالی ہوتا ہے اور سود کے اندر نفع یقینی ہے۔ بے کے اندر جو فائدہ ہوتا ہے جو کچھ وہ مبی کے مقابلے مبادلۃ المال بالمال ہے، اور ربا آپ نے پڑھا هو الفضل الخالی عن العوض، جو کہ وہ زیادتی جس میں کوئی عوض اس کا نہیں ہوتا، مفت میں آ کر کے مل لیتا، سمجھتا ہے؟ ہو گیا۔ اور بے کے اندر روٹی چھیننا نہیں ہوتا، ربا کے اندر دوسرے کے منہ سے روٹی چھینا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ آپ کا بھلا کریں سود بینکوں سے لیتے ہیں وہ ہمیشہ سودوں کے تحت رہتے ہیں، اور جو دیتے ہیں سود وہ بھی اللہ نے ان کو بھی ذلیل کر دیا اور ان کو بھی ذلیل کر، دونوں کے دونوں ذلیل ہیں۔ ربوی کبھی دونوں ٹھیک نہیں ہوتے۔ خیر، کتے کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 8۔ بکری کے کتنے؟ 1 یا 2 یا 3 بس، سمجھے؟ بکری حلال ہے، اس کے بچے 2 وقتی طور پر کم ہے، اور کتیے کے 8 بچے، سمجھے؟ لیکن حرام وقتی طور پر زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ آگے جا کر کتے کا گوشت کوئی بھی نہیں کھاتا، لیکن کتے ریوڑوں کے ریوڑ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ بکریاں روزانہ لاکھوں بکریاں کراچی میں کٹتی ہے، باہر نکلو اس گڈھا میں نکلو، ریوڑوں کے ریوڑ بکریاں ہیں۔ حلال وقتی طور پر اس کم ہے دیکھنے میں، لیکن برکت اس میں اس طریقہ پر۔ حرام وقتی طور پر دیکھنے میں بہت زیادہ ہے، لیکن آگے جا کر کے کہاں ہے؟ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ حلال خوروں کو دیکھو کہ کتنے دل کے مریض ہے اور کتنے شوگر کے مریض ہے، اور حرام خوروں کو دیکھو، سروے کرو، سمجھ رہی میں؟ دل کے مریض جو بڑی بڑی بیماریوں میں جو مبتلا ہیں وہ حرام خور ہے مجھ سے، آیا سمجھ میں یہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے اللہ کی مرضی ہے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے، ایک جگہ سے پیسے کماتے ہیں دوسری جگہ سے وہ نکالتا ہے ان کو، آیا سمجھ میں؟ یہ ہوتا ہے مجھ سے، خیال کر لینا۔ چلیے گا الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، یہ ہو گیا مبتدا، الذین مرفوع محلا، لا یقومون من قبورہم، اپنے قبروں سے نہیں اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جس کو حواس باختہ بنایا جن نے، شیطان سے مراد ہے جن، من المس لاجل مس چھو کر کے،
ذالک یہ عذاب ان کے لیے بأنہم قالوا انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا بے ربا کی طرح، معنی یہ ہے کہ ربا کی حلت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بے کو مشکوک بنا دیا، انما البیع مثل الربا، حالانکہ کہنا یہ چاہتے انما الربا مثل البیع، بے تو بالاتفاق حلال ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ربا ایسی پاکیزہ چیز ہے کہ اس کو مشبہ بھی بنایا اور بے کو مشبہ بنایا۔ جیسے کہ زید کی چمچہ گیری کر کے آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ القمر کوجہ زید، بولو القمر کوجہ زید، چاند جو ہے زید کی چہرے کی طرح ہے، حالانکہ وجہ زید کالقمر ہونا چاہیے تھا، وجہ زید کالقمر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا الٹ آپ نے کر دیا چمچہ گیری کر کے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے۔ اڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ جنہ دا پتر ذالک بأنہم قالوا، مولانا کما یقوم الذی، یہ مفعول مطلق بنے گا یاکلون کے لیے، اصل میں ربا سے اصل مقصد نفع ہے، کھانا ہے اصل مقصود، اس لیے عقل کا، ورنہ مراد الذین ینتفعون بالربا، عرب لوگ کہتے ہیں کہ اکل مال فلان، فلان کے مال کو کھایا، اس کا مقصد ہوتا ہے نفع، چاہے آپ اس سے پراپرٹی خریدیں یا اس سے کھانے کی چیزیں، مشروبات کی چیزیں، لباس، یہ سارے منافع ہیں، اس لیے اطلق العقل، عقل کا اطلاق ہے، وارید بھی النفع، مراد اس سے نفع ہے، یہ نہیں ہے کہ ربا کو کھانا حرام ہے، ربا بھی سمجھے، جو ربا کھاتے، ہم تو کھاتے نہیں، ہم تو پہنتے ہیں، ہم تو کھاتے نہیں بلکہ ہم پیتے ہیں، ہم تو کھاتے نہیں بلکہ ہم نے کیا کر دیا، پراپرٹی خریدی ہے، تو اس لیے عقل کا اطلاق کر کے عرب لوگ اس سے نفع مراد لیتے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون من قبورہم، اپنے قبروں سے نہیں اٹھیں گے، الا قیاما کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے اٹھیں گے کہ جیسے کہ جن نے کسی کو خبتی بنایا اور حواس باختہ بنایا ہو، من المس سے چھو کر کے، آپ نے دیکھا ہے جنات جس کا ہو یہ ہوتے ہیں جنہ پترے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آیا سمجھ کس کر کے چلیے گا مولوی صاحب، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط من المس ذالک بانہم قالوا، یہ عذاب، ذالک العذاب، یہ عذاب اس لیے ثابت بانہم قالوا، اس لیے انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، مبتدا خبر، حالانکہ وقد حل اللہ البیع جملہ استئنافی ہے، وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کرا دیا، ربا کو حرام کرا دیا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس سود خور کو نصیحت آ گئی اللہ کی طرف سے، فانتہا عن الربا، ربا سے وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، اس کے حق میں ہے ما سلف، جو کچھ ربا اس نے اس سے پہلے لیا ہے، جو کچھ لیا وہ اس کو مبارک ہو، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، باقی امر باطنی اس کے اللہ کے حوالہ ہے، وَمَنْ عَادَ إِلَىٰ أَكْلِ الرِّبَا، لیکن نصیحت آنے کے بعد اور نہیں آنے کے بعد جو آدمی ربا کی طرف لوٹ کر کے جائے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ملنگو، میرے ربا ہے، لاکھوں قرضے میں نے لے لیا، وہ پچھلے سال کروڑوں لیا ربا، اس سے پہلے لیا، اس سے پہلے لیا، وہ جانے دوست جو کچھ ہو گیا، لیکن آج جمعرات کو، شعبان کو، آج ہفتے کو آ گیا، اعلان آ گیا، خدا کا حکم آ گیا، اب اس کے بعد جو سودی قرضے میں نے کسی کو دیے، میں کسی کو اس کو بھی دیے، اس کو بھی دیے، اس کو بھی دیے، لاکھ 1.5 لاکھ دینا، 2 لاکھ 4 لاکھ دینا، 6 لاکھ 10 لاکھ مجھے دے دینا، سمجھے؟ آج حکم آ گیا، ہفتے کو آ گیا، لہذا اب میں اپنے اصل لاکھ کا، اصل 2 لاکھ کا، اصل 6 لاکھ کا حقدار ہوں، اس پر میں سود نہیں لے سکتا، لیکن اس سے پہلے جو کچھ لیا ہے لاکھوں میرے پراپرٹی میں، وہ جانے دوست، سمجھ رہی میں ہے کہ اڑے ہو گیا؟ یہ جی حکم آنے کے بعد کا مسئلہ ہے۔ فمن جاءہ، جو سود خور، سمجھے، فمن جاءہ موعظۃ کائنۃ من ربی، جس کے پاس یہ کہ اللہ کی نصیحت آ گئی، فانتہا عن اکل الربا، اکل ربا سے باز آ گیا، ہو گیا، یہ ہو گیا شرط، فلہو ما سلف، تو اس کے لیے جو کچھ پہلے، فلہو ما سلف من الاکل ومن اخذ الربا، جو کچھ اس سے پہلے گزر چکا اسی کا، لہو خبر مقدم، ما سلف موصول سے موصول مبتدا مؤخر، وامرہ الباطن کائن مفوض الی اللہ، باقی امر باطنی اللہ کے حوالے، ومن عاد الی اکل الربا بعد الحکم، حکم آنے کے بعد جو واپس لوٹیں گا، فاولئک، قانون آپ کو بتا چکا ہوں، من لفظ مفرد ہے، عاد اس لیے ضمیر مفرد، اور آگے پھر یہ کہ اس کے معنی کے اعتبار سے، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون،
آگے فرماتے فرق ہے دونوں میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ کبھی بھی صدقے والے کو فقیر نہیں پایا ہوگا اور پریشان انشاءاللہ نہیں پایا ہوگا، کبھی بھی سود خور کو آپ خوش نہیں پائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ وہ یہودی کا بچہ ہے، سب سے زیادہ سود خور اسٹیٹ بینک یہودیوں کا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت کو صرف علماء اتنی فریاد کرتے رہے، صرف اتنے، حضرت تو آپ سمجھ گئے نا، ہماری حضرت سے صرف اتنی اپیل تھی، بنور ٹاؤن کی، جامع فاروقیہ کی، احسن العلوم کی، تمام پاکستان کی صرف اتنی سی اپیل تھی کہ ناک یہ ہے۔ دیکھا آپ نے آسانی سے پکڑا نہیں پکڑا؟ اور ادھر سے پکڑو، میں تو نہیں پکڑ سکتا، آپ لوگ پکڑ لو، مشکل ہے نا۔ صرف حضرت سے اتنی اپیل تھی، چھوٹی سی چند باتیں تھیں کہ ہمیں وہ لیٹر دکھاؤ اور اسٹیٹ بینک اعلان کرے کہ ہم نے میزان بینک کو، الفلاح بینک کو، البرکہ بینک کو کھل کر کے اسلامی کاروبار کی اجازت دی، غیر سودی کے۔ یہ سارے بچے ہیں، یہ سادے بچے ہیں، اسٹیٹ بینک بڑا گدھا ہے، یہ چھوٹے گدھے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ بات صرف اتنی سی تھی، اور وہ لیٹر آپ بھی لے کر کے آ جائیں۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ لیٹر آپ بھی لے کر کے آئے۔ اسٹیٹ بینک کا دماغ خراب نہیں، وہ یہودیوں کا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنا پیسے نہ رکھو، لیکن آپ نے کروڑوں رکھا ہے، رکھنے کے بعد اس پر سود لگا ہے، اس سود کو چھوڑو نہیں، بینک میں نہ چھوڑو، یہودیوں کے پاس جائے گا، لے کر کے کہتے فقیروں پر خرچ کرو، فقیروں کو دے دو۔ فقیر پھر دو قسم کے ہوں گے، کافر ہے اس کو آپ بتا سکتے کہ سودی پیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بتا، لیکن فقیر اگر مسلمان ہیں تو اس کو کہو یہ پیسے لے لو، اپنے کسی ضرورت میں لگا دو، اور مسلمان ہونے کے ناطے پر اگرچہ محتاج ہے لیکن پھر بھی اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے سود کی چیز کو وہ استعمال نہ کریں۔ آپ اس کو جب کہیں گے یہ سود کا ہے تو اس کے لیے روا نہیں ہوگا، اسلامی غیرت اس کے لیے مانے اور رکاوٹ بن جائے، اس لیے اس کو مسلمان کو نہ بتا دو۔ بات اتنی سی تھی، سود اپنا چھوڑو نہیں۔ اس زمانے سے بھی حضرت اقدس، مفتی کفایت اللہ وغیرہ یہ سارے کے سارے۔ پھر ایک مسئلے آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضرت اقدس نے کتاب لکھی رفع الزنک عن البنک، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ سود کی اجازت دارالحرب میں ہے، دارالحرب میں سود کی اجازت ہے۔ تو اس پر مولانا حبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو لکھا کہ ناجائز ہے، اور حضرت نے فرمایا، آپ نے چونکہ اصول فقہ پڑھا ہے، الافعال التي نهی عنہا حسن، جو افعال منہی عنہا حسن ہوتے ہیں اور عقلاً ہوتے ہیں، ان کی لا تختص حرمتها بشریعت دون شریعت، ان کی حرمت کسی خاص شریعت کے ساتھ نہیں، وہ عقلاً۔ زنا ہر زمانے میں ناجائز رہا، اگر لوگوں نے جائز قرار دیا ان کی عملی کوتاہی ہے۔ زنا ہر مذہب کے اندر ناجائز رہا، قتل ہر مذہب میں ناجائز رہا، خودکشی ہر زمانے میں۔ اس لیے بنی اسرائیل کو یہ نہیں کہا کہ فقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو خود قتل کرو، بلکہ فقتلوا انفس اخوانکم، موحد مشرک کو قتل کرے۔ خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کسی بھی زمانے میں جائز نہیں۔ صرف اتنی سی بات تھی، کتابیں دونوں طرف سے لکھی گئی، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ مولوی کہاں خاموش ہو جائے گا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ بس وہ لیٹر دکھا دیں اور اسٹیٹ بینک کہہ دے کہ ہم نے آپ کو اجازت، یہ سارے اس کے ذیلی بینک ہیں، البنوک الاسلامیہ الربویہ الحرامیہ الفرادیہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی مولانا، بات صرف اتنی سی تھی، اتنی سی بات تھی، سمجھے؟ شاید یہ سورج یہ ہے کہ دوسرے طرف سے طلوع ہو جائے گا اور غروب ہونے والی جانب سے طلوع ہو جائے گا، لیکن وہ لیٹر آئے گا نہیں، اور یہ حسرت علماء کی پوری نہیں ہے، سمجھے؟ مشہور کر دیا کہ مولانا سلیم اللہ خان نے ایسے حملہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ ہے مولانا حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت اقدس باز آ گئے اپنی اس رائے سے کہ دارالحرم میں بھی اس کی حتی الامکان اجازت نہیں دے سکتے، اضطرار کی صورتیں الگ ہوتی ہیں مولوی صاحب۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کسی ناقدرے اور گناہ گار کو، ناشکرے اور ناقدر گناہ گار کو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اللہ کبھی محبوب نہیں رکھتا۔ وہ سود خور کو، سود لینے دینے والے کو کفار کہا، اگر مستحیل سمجھتا تو پکا بڑا کافر ہے۔ اور آپ نے مشکات میں پڑھا ہے مولانا، سود کی 70 نحوستوں میں سے ادنا نحوست یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ وطی کر رہا ہے، جو سود خور، مشکات میں آپ نے سمجھے میں باب الربا کے اندر حدیث آپ دیکھ لو، اس کے ادنا نحوست یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے، سمجھے؟ یہ جی
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم أجر عند ربهم ربط تقابل ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے ایمان لائے اچھے عمل کے وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة نمازیں اپنی سیدھی کر لیتے مانا آداب اور شرائط کے ساتھ وآتوا الزکاة زکاة دیتے ہیں یہ پورا کا پورا معطوفات صلہ ہو گیا الذین کے لیے ان کا اسم ہو گیا لهم أجر عند ربهم ولا خوف یہ پورا جملہ خبر بن ان کے لیے اجر ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ سے ڈرا کرو وذروا ما بقی من الربا جو ربا تمہارے لوگوں کے ذمہ پر رہ گئے اس کو چھوڑ دو یہ میں نے آپ کو بتا دیا آج ہفتے کو ربا حرام ہو گیا اس سے پہلے لیا ہے لیکن میرے آئندہ کے لیے اس کو دیے 1,00,000 1.5 لاکھ اس کو دیے 2 لاکھ 4 لاکھ اس کو دیے 6 لاکھ 8 لاکھ اس کو لیے 10 لاکھ یہ مجھے 20 لاکھ اور آج حرمت آ گئی لہذا میں اپنے لاکھ کا اپنے 1.5 لاکھ کا اپنے 2 لاکھ کا اپنے 6 لاکھ کا اصل راس المال کا حقدار ہوں اس پر پرافٹ اور اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے سود نہیں لے سکتا یہ ہے اڑے ہو گیا اس کے بعد یہ حرمت کے بعد وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا فِي ذِمَّةِ النَّاسِ لَكُمْ لوگوں کے ذمے میں تمہارے لیے جو کچھ رہ گیا اس کو چھوڑ دو ما بقیہ من الربا موصول صلہ مفعول بھی ضرور کے لیے ہو گیا ان کنتم مومنین فذروا اس طرح ان کنتم مومنین فذروا ما بقی من الربا فإن لم تنتهوا اور اگر فإن لم تنتهوا عن أكل الربا اگر ربا کھانے سے تم باز نہیں آؤ گے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ اللہ رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ مولوی صاحب خیال کر لینا ربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ شرط ہو جانا وإن تبتم عن أكل الربا اگر ربا کھانے سے توبہ کرو گے فلکم رؤوس اموالکم تمہارا اصل مال تمہیں مل جائے گا لا تظلمون لا تنقصون شيئا من اموال الناس لوگوں کے مال آپ گھٹائیں گے نہیں ولا تظلمون آپ کا مال بھی گھٹایا نہیں جائے گا میں نے 1,00,000 روپے اس کو دیا ہے اگر میں توبہ کر رہا ہوں خدا کا حکم آ گیا فلکم رؤوس اموالکم اصل راس المال 1,00,000 مجھے مل جائے گا لا انقص مال اس کے مال کو میں نے گھٹایا نہیں اور میرا مال بھی گھٹا نہیں مجھے اصل راس مل اور اگر 1.5 لاکھ اسے لیتا ہوں تو پھر یہ کل میں ناقص ہوں یہ منقوص میں اس کا مال منقوص ہے یہ جی چلے گا مولوی صاحب فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة اور اگر کوئی تنگ دست واقع ہو وإن وقع ذو عسرة کوئی تنگ دست ہو فنظرة فالإمهال فالواجب نظرة امہال کے معنی میں اس کو مہلت دے دو إلى میسرة آسانی تک جب تک کہ مالدار بن جائے اگر تنگ دست کوئی قرضدار آپ کا یہ کہ تنگ دست اگر تنگ دست ہے یعنی قرضدار فالامہال یا فتجب فالواجب نظرۃ الی میسرۃ آسانی تک ان کو مہلت دے دو بس ہو گیا مولا وان تصدقوا قرضے معاف کر دو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے قرضہ کسی سے معاف کر دیں میرے نبی نے فرمایا بخاری میں کئی جگہ پر یہ روایت ہے پرانے زمانے کے ایک آدمی کو اللہ نے بلایا سابق امتوں میں سے فرمایا کہ تیری کیا نیکی ہے فرمایا میرا ربا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے صرف اتنے سے ہے میں تاجر آدمی تھا اور میں نے نوکروں سے کہا تھا اگر کسی کو قرض دے دو تو اس کے ساتھ درگزر کر دو اس کو مہلت دے دو اور غریبوں کے ساتھ رعایت کر دو یہ کر دو مہلت دے دو تجاوز کرو درگزر کر دو بس یہی کام تھا میرا اور زیادہ میں کوئی نیکی مجھے سمجھ نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے بندوں سے درگزر فرماتے تھے ان کو مہلت دیتے تھے ان کی گناہوں سے درگزر کر دو اس کو جنت میں بھیج دو یہ بخاری میں ہے بخاری سمجھ رہی ہے کہ بخاری میں کئی جگہ اس روایت کو یہ ہے کہ امام بخاری نے تکرار کے ساتھ لائے وَأَن تَصَدَّقُوا معاف کر دو تَتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ كُنتُمْ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ دیکھو قیامت کے دن تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں ان میں کمی بیشی نہیں ہوگا پورا کا پورا ثواب ملے گا ثواب میں نے آپ سے عرض کر دیا یہ روئی ہے روئی ثواب سمجھے روئی ہے سمجھے ثواب کا معنی لوٹنا روئی 1 کلو روئی اس سے جو کپڑا بنے گا وہ بھی وزن 1 کلو کا بنے گا کلو فی کلو سمجھے یہ روئی کی دوسری حالت ہے اس کو کہتے ثوب سیبہ کی دوسری حالت ہے پہلے شوہر ہو گیا دوسرا شوہر سیبہ سمجھتے ہیں کعبۃ اللہ مثابۃ للناس بار لوگ وہاں پر جا رہے ہیں تو فرمایا جیسے تمہارے اعمال میں کمی نہیں ہے
पूरा का पूरा तुम्हें मिलेंगे। अपना रासुल माल पूरा ले लो, ज़ालिमो जुल्म करके दूसरे का खून क्यों चूसते हो। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन, उस दिन से डरा करो, यौमन तुरजऊन फ़ीही, जिसके अंदर तुम्हें लौटा दिया जाएगा, इलल्लाह, अल्लाह के सामने। सुम्मा तुवफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत हो, जो कुछ उसने कमाइयाँ की दुनिया में वो पूरा का पूरा अल्लाह आपका भला करिए कि उसको तुम तुवफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत हो वहुम ला, जो कमाया है वो पूरा का पूरा उसको दिया जाएगा उसका सवाब। वहुम ला युज़लमून, चूँकि कुल्लु नफ्सिन मानवी तौर पर जमा है, वहुम ला युज़लमून हाल बनेगा इससे, और वहुम ला युनक़सून फ़ी सवाबिहिम। उसके बाद चूँकि आम तौर पर दुयून के अंदर कर्ज़ा होता है, इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजल मुसम्मा, जब देन का मामला करो तो इला अजल मुसम्मन, एक वक्त मुकर्रर तक, तो फ़क्तुबूहु, तो उसको अल्लाह का भला करिए है कि क्या है, उसको लिख लो। मेरे भाई जान, बेतुका हादल किताब बिश्रीन रुब्बियतन, आपने कहा इश्तरैतुल किताब व अज्जलतु समन इला शहरैन, 2 महीनों के बाद आपको पेश, कोई मसला नहीं है, समय शरीफ में है कि नहीं, कोई मसला नहीं है, ये है। लेकिन बरखिलाफ़ क़र्ज़ के, वकुल्लु दैन इदा अज्जलहु साहिबु सार मुअज्जलन बिखिलाफ़ दैन बिखिलाफ़ क़र्ज़ फ़इन्न ताजीलहु ला यसिउ, हिदाया सालिसा के अंदर बिल्कुल इबारत यही। कर्ज़ की ताजील दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता यह है कि दैन की है। अरे कुछ फला पड़ा नहीं पड़ा मौलाना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, दैन का मामला करो, इला अजल मुसम्मा, एक वक्त मुकर्रर तक, ये हो गया शर्त। फ़क्तुबू, उसको लिखा करो, वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, ये फ़क्तुबू पर अतफ़ है, वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, ठीक तरीके से अदल के साथ कातिब उसको लिख दे। वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, बिल्कुल तरकीब आसान है। वला यब कातिबुन यक्तुब किताबतन कायनतन कमा अल्लमहुल्लाह, कातिब के लिए जायज़ नहीं है कि वो इनकार कर दे, वो इनकार न करे। कातिब इस बात से अन यक्तुबहुल्लाह, याब के लिए मफूल बनेगा, अन यक्तुब किताबतन कायनतन, अन यक्तुब किताबतन कायनतन कमा अल्लमहुल्लाह, इस तरह लिखे जैसे अल्लाह ने उसको सिखा दिया है। कातिब इनकार न करे, लिख दे, ये मफूल मुतलक बनेगा। यक्तुब के लिए बताविल मस्दर मफूल बिही, ला याब के लिए इसका अतफ़ है सबका, फ़क्तुबू पर जो कि जवाब इज़ा तदायन, तुम ये सब जवाब निदा बनेंगे। फल यक्तुब इनिस्तुक्तिबल कातिब, अगर कातिब से दरख्वास्त की जाए कि लिखो तो फल यक्तुब चाहिए कि लिख ले। इनिस्तुक्तिबल कातिब, कातिब से दरख्वास्त की जाए कि हज़रत लिखें तो फल यक्तुब, वो लिखें। वल युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, इस पर 2000 रुपये मेरा कर्ज़ है, ये ख़ुद कह दे कि भाई लिख दो, मैं 2000 का कर्ज़दार हूँ। वल युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, जिस पर कर्ज़ा है वो इमला करा दे। वल यत्तक़िल्लाह रब्बहु, अल्लाह से डरा करे। कातिब को ये न कहे 1500 रुपये लिख दो, 1500 रुपये, 1500 रुपये लिख दो, इसने 1500, हालांकि 2000 मेरा कर्ज़दार था, समझे। वल यत्तक़िल्लाह रब्बहु, अल्लाह से डरे। वला यबख़स मिन अद-दैन शैअन, दैन में से कोई कमी न करे। हो गया मौलाना, ये हो गया शर्त व जज़ा। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सके।